نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کمیٹیوں کو سنجیدہ نہ لیں، یہ صرف کارڈز کھیل رہے ہیں، ان میں حکومت کے لیے سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ نون لیگ کے رہنما راجہ ریاض کہتے ہیں ساری گیم آصف زرداری نے کرنی ہے، آصف زرداری اور شہباز شریف میں سب طے ہو چکا ہے، آپ ان کو وزارتوں کے حلف اٹھاتے دیکھیں گے، نہیں مانیں گے تو سندھ واپس لیا جا سکتا ہے۔ الیکشن متنازع ہو گئے، عدم اعتماد کے وقت مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا گھبرائیں نہیں، ہمیں بہت سی جگہوں سے سپورٹ ہے۔ کی میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس آئی ہے، یہ اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو انہوں نے ایک کارڈ کھیلا ہے، پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں اس ساری چیز میں آصف زرداری صاحب کسی جگہ نظر نہیں آئے، اصل سارا کچھ جو ڈیل کرنا تھا وہ تو آصف زرداری صاحب نے کرنا ہے، یہ تو جو کمیٹی بنی ہے کمیٹی اور بی ٹیم اور یہ کر دیں گے، ہم وزارتیں نہیں لیں گے، یہ ممکن نہیں ہے، پاکستان کے لیے سیریسلی سوچنا پڑے گا۔ اور لگتا ہے کہ اصل میں ان پرنسپل زرداری صاحب شہباز شریف وہ ملاقات میں طے کر چکے ہوئے ہیں سب کچھ۔ دیکھیں نا جتنی یہ میٹنگ صرف زرداری صاحب کی تصویر آئی ہے، ان کا ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا، بیان اصل ان کا آنا ہے، اصل ان جو معاملات طے کرنے ہیں، کہاں کرنے ہیں، کنہوں نے کرانے ہیں، وہ سارے انہوں نے کرا لینے ہیں، اندر سے سب کچھ طے ہے پہلے کا، اور وہ ملاقات میں طے تھا جو پہلی ہوئی شہباز شریف، اس سے پہلے بھی شاید طے ہو، لیکن اس میں فائنل ہوا ہوگا، اور کنہوں نے طے کرانا وہ بھی وہ سب کچھ کرا لیتے ہیں، جو انہوں نے کرانا ہوتا ہے وہ کرا لیتے ہیں۔ تو پھر یہ کبھی نون کہتی ہے نہیں بیٹھنا، کبھی پیپلز پارٹی، یہ کیا ہے؟ یہ بس یہ سیاست ہے، جب وقت آئے گا یہ ساروں نے وقت آ گیا اور ان ساروں کو آپ اسمبلی میں حلف اٹھاتے بھی دیکھیں گے، وزارتوں کا حلف بھی اٹھاتے دیکھیں گے، اور اللہ کرے کہ یہ سارے مل کے حکومت کو۔ آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی وزارتیں لے لے گی؟ بلا 100% لے گی، سندھ بھی تو لینا ہے نا، سندھ لینے کے لیے بلوچستان کی بھی لے رہے ہیں وزارت اعلیٰ، پھر صدر بھی ایویں تو نہیں صدر بننا، اور سندھ میں آپ کو پتا ہے نا سندھ میں دل ہے، تو سندھ تو لینا ہے نا، تو سندھ پھر لینا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ماننا پڑے گا نا، سمجھ رہے ہیں نا، لیکن واپس بھی لیا جا سکتا ہے۔ اچھا، سندھ واپس کیسے لے لیں گے؟ بڑے طریقے ہوتے ہیں، جو دیتے ہیں وہ لے بھی سکتے ہیں۔ میری تو پہلی دعا ہے کہ یہ جو لولی لنگڑی حکومت بنتی ہمیں نظر آ رہی ہے، اللہ کرے یہ پاکستان کی تاریخ کی مضبوط ترین حکومت ہو۔ میں اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہوں، اور میرے سے جو جیتے ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک الیکشن ہے، یہ الیکشن پورے پاکستان میں اس وقت متنازع بن چکا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ جو 100% جیتے ہوئے لوگ تھے وہ ہرا دیے گئے، اور بہت ساری جگہوں پہ جو الیکشن میں تھے ہی نہیں ان کو جتا دیا گیا۔ میں آپ کو اپنے ضلع کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ضلع کی 10 MNA کی سیٹیں ہیں، جس میں سے بڑے بڑے نام ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، لیکن پھر ہمارا ضلع پورا ہی پی ٹی آئی کو دے دیا گیا، اور یہ تو میں مان سکتا ہوں کہ میں ہار گیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کسی صورت الیکشن نہیں ہار رہے تھے۔ تو یہ پتہ نہیں کیا پالیسی اختیار کی گئی ہے کہ کئی ضلع ایسے ہیں جہاں مسلم لیگ نون نے سویپ کر لیا ہے، 50-50 نہیں رکھا گیا، اور کئی ضلع ایسے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی سویپ کر گئی ہے، اور پی ٹی آئی نون لیگ کے جو بالکل کلیئر سیٹیں جیت رہے تھے ان لوگوں کو بھی ہرا دیا گیا، اور اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے۔ بڑے بڑے نام ہرائے گئے ہیں، ایک جواز ہے، جس طرح جب عمران خان کے ساتھ تھے جہانگیر ترین صاحب، تو نواز شریف کو نااہل قرار دینے کے لیے ان کو ایک ترازو کا پلڑا برابر کرنے کے لیے ان کی قربانی بھی دے دی گئی تھی۔ تو یہ میرا خیال ہے جو ہم لوگ آ رہے ہیں نا، وہ ہماری قربانی صرف ترازو کا پلڑا برابر کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اس رزلٹ پہ شدید پریشانی ہے، اس لیے نہیں کہ میں آ رہا ہوں، یہ تو معمولی بات ہے، میں اس لیے پریشان ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون تو اس وقت بڑے پن کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور بڑے تحمل کے ساتھ ملک کی خاطر ریاست کو ڈی ریل ہونے سے بچا رہی ہے۔ پی ٹی آئی والے کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں،
مولانا فضل الرحمان جو انکشافات کر رہے ہیں جی کہ جنرل باجوہ صاحب نے انہیں کہا تھا ساری جماعتوں کو کہ عدم اعتماد لائیں، تو آپ کو لگتا ہے یہ بات ان کی صحیح ہے؟ جی مولانا فضل الرحمان صاحب میرے کمرے میں تشریف لائے تھے اور ہم 5-6 لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کے لیے سب سے پہلے قدم اٹھایا تھا. تو مولانا صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ آپ مجاہد ہیں اور تاریخ میں آپ کے نام سنہری روپ سے لکھے جائیں گے، آپ نے ملک کو بچا لیا ہے. اور اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی بات کی تھی کہ ہمیں آپ گھبرائیں نا، انشاءاللہ یہ عدم اعتماد کامیاب ہوگی کیونکہ اس میں ہمیں بہت طرف سے سپورٹ حاصل ہے. یہ بات میرے ساتھ ہوئی تھی. آگے ہم نے نہیں پوچھا تھا کہ کس کی سپورٹ ہے یا کس کی نہیں ہے. سپورٹ اس وقت وہ کہہ رہے تھے اور آپ وہ سپورٹ کے خلاف بول رہے ہیں. نہیں، اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سپورٹ تھی. باجوہ صاحب کی تو وہ اب بھی مان رہے ہیں کہ ہمیں سپورٹ حاصل تھی. مجھے تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ عدم اعتماد کا پروگرام ہے، آپ کیا کریں گے؟ میں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. مولانا ایک دم یہ ایسے کیوں شروع ہو گئے ہیں؟ مولانا صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے. ان کی بڑی پکی سیٹیں جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے چھین لی گئی ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ جینون ہار گئے ہوں. نہیں. پی ٹی آئی کی یہ ایک ایکسٹرا آرڈینری جیتنا، یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ لیکن جو ان کو ایڈوانٹیج تھے یہ ہمیں ماننا پڑے گا. ایک تو مہنگائی، دوسرا یہ جو کیسز سزا دیے گئے، خاص طور پہ وہ نکاح والا، اس سے خواتین نے بہت برا منایا. لوگ اس کے ساتھ تھے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ حقیقت ہے. لوگوں میں غصہ بھی تھا، لوگوں میں اس کے ساتھ پیار بھی تھا، اور کچھ ہماری جو پالیسیاں تھی